السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسان کے نام اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نسرین آفتاب۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رفیع مفتی صاحب۔ سر، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ ڈسکس کیا کہ دین ہم سے کیا اہم مطالبات کرتا ہے۔ اس میں ہم نے پہلا اہم مطالبہ ایمان اور پھر ہم نے تزکیہ نفس کیا تھا۔ آج ہم اس پہ بات چیت کریں گے کہ قرآن تزکیہ نفس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تزکیہ نفس ظاہر ہے کہ دین کا دوسرا اہم مطالبہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں 10 عنوانات کے تحت رہنمائی کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ ان میں سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ عبادت سے متعلق ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ سر، پھر ہم سب سے پہلے یہ بیان کر لیں کہ عبادت سے کیا مراد ہے۔ عبادت سے مراد اللہ کی پرستش ہے۔ پرستش کہہ لیں، پوجا کہہ لیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے واقف ہی ہیں۔ خدا کی پرستش جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق کی بنا پر کی جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، یعنی اسی نے انسان کو تخلیق کیا ہے، انسان کو وجود دیا ہے، وہی اسے زندگی میں رزق دیتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے ایک بچے سے جوان اور مطلب ہے اس کے کلائمیکس تک پہنچاتا ہے، بڑھاپا ہے۔ زندگی کی تمام نعمتیں خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اب اس ریلیشن کے حوالے سے خدا کا شکر انسان پر واجب ہے، لازم ہے۔ اور یہ شکر گزاری عبادت ہے۔ یہ شکر گزاری جو ہے یہ عبادت کی صورت میں انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ شکر گزاری سے عبادت جنم لیتی ہے۔ سر، آپ نے کہا کہ خدائے واحد کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو بہت سارے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، تو سر اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے خدائی کا مقام دیا جائے، مالک حقیقی کا مقام دیا جائے، کیونکہ خالق صرف وہی ہے۔ انسان کا وجود سے خدا نے اکیلے، یعنی اکیلے خدا کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات اکیلے خدا نے ہی بنائی ہے، اس میں خدا کا کوئی شریک نہیں، لہذا اس کائنات میں خدا ہی کا حکم چلے گا۔ عبادت کا تعلق پوجا و پرستش سے اوپر کا کوئی تعلق نہیں، یعنی پوجا و پرستش سے بڑا لفظ، یعنی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ کا اگر پہلو دیکھیں نا، تعلق اور محبت کے اظہار کا پہلو دیکھیں تو پوجا اور پرستش سے بڑا لفظ انسان کی لغت میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ تعلق جو ہے خدا نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ خدائے حقیقی کے ساتھ، یعنی جو واقعی خدا ہے، یہ صرف اسی کے لیے پوجا و پرستش کا لفظ بولا جائے گا، یعنی اسی کی پوجا و پرستش کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی کرنا غلط ہوگا، باطل ہوگا، یعنی ہم نے ناحق کام کیا ہوگا اگر خدا کے علاوہ کسی کا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ذاتی حقوق رکھتی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ حقوق رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق ہے اور مالک ہے، تو ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ باقی دنیا میں جو بھی ہمارے ساتھ اچھا کام کرتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ شکر کے مختلف درجات ہیں نا، اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کوئی نیکی یا خیر کا معاملہ کرتے ہیں وہ دراصل خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ نیکی اور خیر خدا ہی کی جانب سے اصلاً آتا ہے، لیکن فلاں بندے کے ذریعے، جیسے والدین کے ذریعے سے اولاد پر احسانات کا ایک انبار ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں خدا کے احسانات ہیں۔ عبادت جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کا نام ہے، یعنی اللہ سے ایک خاص طرح سے رابطے کا نام ہے۔ مطلب ہے ہمارا تعلق جو خدا سے بنتا ہے وہ بندگی کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، یعنی جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خدا ہمارا الہ واحد ہے، واحد خدا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے دل میں اس کے احسانات کی وجہ سے شکر گزاری کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر اظہار کی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ تو اظہار کی جو بنیادی صورت ہے وہ بندگی ہے، عبادت ہے، پرستش ہے، پوجا، یہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور اطاعت بھی اس کے ساتھ۔ سر، تو پھر یہ جو رہبانیت ہے، یعنی آپ خدا کا نام لے کر باہر نکل جاتے ہیں، انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو یہ پھر عبادت کی کوئی بڑی سپرلیٹو ڈگری ہوگی، بڑی اہم درجہ ہوگا عبادت کا۔ جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے انہوں نے تو اسی ذہن کے ساتھ کیا ہے
کہ ہم خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیتے ہیں کہ ہم صرف خدا ہی کے لیے جئیں گے اور خدا ہی کے لیے اس کی عبادت میں لگے رہیں گے دن اور رات. دنیا کے جو تعلقات ہیں چاہے والدین سے ہوں، بہن بھائی سے ہوں، یا دنیا کے کاروبار، اس میں ہم کوئی حصہ نہیں لیں گے، دنیا کو تیاگ دیں گے. ہاں بالکل، دنیا چھوڑ دیں گے. تو یہ راستہ جو ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے. خدا نے ایسا نہیں کہا. یہ خدا کی بتایا ہوا راستہ جو اس سے ہٹ کر انہوں نے اپنے جذبے سے سوچا ہے. تو جب خدا نے بتا چکا ہے کہ میری بات کیسے تمہیں کرنی ہے انبیاء کے ذریعے سے، تو اس کے بعد اس راستے کو چھوڑ کر خود سے کوئی چیز سوچنا کہ ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر سرکشی ہے. چاہے کتنے ہی اچھے جذبے سے کیا جائے کہ خدا نے جو راستہ طے کیا، جو شریعت دی، اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے ایک طریقہ طے کیا. گویا عبادت ہم نے اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور طے کر دیا کہ اسی طرح سے کرو گے تم. سر تو پھر آپ بتائیں کہ عبادت کی اقسام کیا ہیں، یعنی کس طرح کی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ سٹک کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی 4 شکلیں ہیں. ایک تو نماز ہے، جیسے پنجگانہ نماز ہے نا، 5 وقتہ نماز جیسے ہم کہیں گے. اس کی دوسری شکل جو ہے وہ مالی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ، جو ہمیں کہا گیا کہ آپ کے پاس مال اگر اس مقدار میں موجود ہے تو آپ کو اس کا 40واں حصہ دینا ہے، آپ کو ہر سال دینا ہوگا اللہ کی راہ میں. یہ مالی عبادت ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہی ہے. اس کے لیے اگر ٹیکس کا لفظ بولا جائے نا، جیسے بعض اوقات لوگ بول دیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. یہ مالی عبادت ہے. ظاہر ہے آپ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن رکھتے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے کہنے کے مطابق خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں دل کی جو حالت ہے وہ بندگی والی حالت ہے. یہ ضروری ہے کہ بندگی والی حالت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے. یعنی کسی پہ احسان کرتے ہوئے نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ یہ تو یوں ہے کہ لین دین کرتے ہوئے نہیں کر رہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اندر بندگی کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے جب آپ ادا کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. تب یہ عبادت بنتی ہے، اس جذبے کے ساتھ کریں. اور تیسری جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے جیسے اس کو اختیار کرتے ہیں. وہ بھی اللہ کے ساتھ اپنے ایک تعلق کا اظہار ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ جس چیز کی ہمیں اجازت ہے وہ بھی ہم اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اس نے کہا ہے کہ اب کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلق سے بعد رہیں گے روزے کی حالت میں. تو ہم روزوں کے پورے مہینے میں روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ خدا کو حکم ہے لہذا ہم نے ماننا ہے، یہ اس کی اطاعت ہے. تو یہ بھی عبادت ہی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ حج ہے، کہ ہم خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ خدا سے دعائیں کرتے ہیں، جو بھی پھر اس کے ارکان ہیں. یعنی دنیا کے معاملات سے ہم ہاتھ اٹھا کے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے تعلق کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 قسم کی عبادات ہیں. سر اس کے علاوہ بھی کوئی ہم اپنی مرضی سے بھی کوئی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی سے کوئی نئی قسم کی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن یہی عبادات جو ہے نفلی طور پہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے حج کیا ہے، ایک زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن آپ 10 دفعہ حج کر سکتے ہیں زندگی میں. پھر حج کی ایک شکل جو اجمالی شکل کہہ لیں آپ، وہ عمرہ کی ہے، وہ جتنے چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ روزہ جو ہے نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ تو وہی ہے جو قانون دیا گیا، لیکن آپ نفلی طور پر اللہ کی راہ میں خیرات جتنی بھی چاہیں کر لیں وہ ٹھیک ہوگی. اسی طرح جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں تو وہی ہیں جو آپ کو 5 نمازیں آپ کو کہہ دیں. اس کے علاوہ نوافل آپ جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہی عبادات جو ہے نا نفلی طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں. سر ان عبادات کو ارکان اسلام کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی بنیادی حیثیت ان کی کیوں ہے؟ بنیادی حیثیت اس لیے ہے کہ یہی وہ اعمال ہیں کہ جو ایک انسان کو مذہبی شخصیت بناتے ہیں. اگر دین میں عبادات کا یہ پہلو نکال دیا جائے تو اس کے بعد باقی چیزیں جو رہتی ہیں وہ اخلاقیات کا پہلو رہ جاتے ہیں. اخلاقیات میں تمام انسانیت مشترک ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، وفاداری ہونی چاہیے، ایثار ہونا چاہیے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ ہم کو نئی بات بتا رہے ہیں. مذہب نے جو چیز انسان کو جس کی طرف گائیڈ کیا ہے اس کی یہ وہ 4 شکلیں ہیں. یعنی پہلے اقرار ہے کہ
کہ میں خدا کو اپنا الہ مانتا ہوں، الہ واحد مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ عبادات ہیں۔ یہ عبادات فرق کرتی ہیں ایک مذہبی انسان میں اور غیر مذہبی انسان میں۔ جو ہی آپ ان عبادات کی نفی کر دیتے ہیں تو انسان کا تعلق خدا سے ختم ہو جاتا ہے۔ سر نفی بھی کر دیتے ہیں یا آپ ان کے بارے میں نان سیریس بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ختم؟ ہاں، جس درجے کی نفی آپ کریں گے اس درجے کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ سر تو اگر کوئی شخص محض شریف النفس قسم کی زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا اور بس ایک نارمل اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ خدا کو مائنس کر کے یا خدا کی عبادت نہ کر کے بھی ٹھیک زندگی گزار رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بات دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، یعنی یہ رویہ ایک انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہ کہے کہ بھی خدا نے اخلاقیات کا حکم دیا ہے تو میں اخلاقیات پر عمل کر رہا ہوں۔ تو خدا نے تو عبادات کا بھی حکم دیا ہے، بلکہ پہلے عبادات کا ہے اور پھر اخلاقیات کا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہوگا یہ جواب دینے پر کہ میں اس کا وہ حکم نہیں مانتا اور یہ مانتا ہوں۔ تو خدا کا حکم نہ ماننے کا رویہ اختیار کرنا مستقلاً سرکشی ہے، آدمی کانڈیم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا وہیں۔ اور اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں خدا سے تعلق رکھتا، تو پھر اس کی اخلاقیات جو ہے ظاہر ہے اس کا بھی لنک خدا سے تو نہ ہوگا نا، یہ پھر اس کا کوئی اپنا عمل ہے، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس کا کوئی سوسائٹی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوگی یا اسے ان میں سہولت ہوگی، کوئی مفادات ہوں گے، جو بھی ہوں خدا کے ہاں اس کی اخلاقیات کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا اور عبادات تو ہیں ہی نہیں۔ آج کی گفتگو سے ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ تزکیے کے لیے لازمی اور بنیادی شرط اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت بھی اس طریقے سے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بہت حساس اور محتاط ہونا چاہیے۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔